بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاد کی جو سب سے بڑی وجہ ہے، اور وجہ ہی بتاؤں گا تو اس کے بعد حل، ظاہری بات ہے وجہ کو ٹریٹ کرنا، وجہ سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس کا حل کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں، اللہ کی پہچان اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید۔ تو جب ہم نے اس کتاب کو اللہ کو پہچاننے کے لیے پڑھا ہی نہیں ہے کبھی، تو پھر الحاد تو ہوگا، کیونکہ اللہ کی واحد پہچان کا جو ذریعہ ابھی اس وقت ہمارے پاس ہے، سب سے اتھینٹک، وہ قرآن مجید ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کو سمجھ کے اللہ کو پہچانا جائے گا، جب اس کے ذریعے، اس کے ریفرنس سے ہم اللہ کو پہچانیں گے اور اسی کی اویئرنیس دی جائے گی، تو الحاد آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار جو ہے وہ ایگزامپلز دی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت دوں گا اپنے جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو پہ، کہ دیکھیں ہر فرد کے خیالات کا ایک پیٹرن ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی دوسرے کا ذہن جو ہے وہ اس دلیل کو قبول کرتا ہو، چاہے پیش کرنے والا جو ہے وہ کتنی بڑی دلیل لے کے آئے۔ تو ذہنوں کا جو یہ فرق ہے، یہ ایک دوسرے کی دلیل کو قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اب چلتے ہیں اس معیار کی طرف جس پر بات شاید سب کے لیے قابل قبول ہو۔ ٹھیک ہے، ہم عقیدے سے جو ہے وہ آغاز نہیں کرتے بلکہ انکار سے کرتے ہیں۔ ایک بات کا ہمیں جو ہے وہ فرق کرنا پڑے گا کہ جو گلی کوچے کے اعتراضات ہیں، اوپر کی سطح پر بھی وہی اعتراضات ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ ایک سادہ ذہن میں یہ اعتراض بغیر کسی منطق کے، وضاحت کے ہوتے ہیں، وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کو لفظوں کا لباس نہیں پہنا سکتے، اس میں اپنے خیالات کا جو ہے وہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور جو بڑے لیول کے لوگ ہیں وہ اسے منطق، فلسفے، تاریخ اور اپنے خیالات کے معنی دے کر اسی بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کے لیے ہمیشہ بات جو ہے بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ ہم الفاظ کے ایک جو ہے وہ مینرزم کا بھی شکار ہیں، مگر سوال یہ جو ہے وہ بڑا اصلی ہے۔ تو اب میں ایک قول آپ کو بتاتا ہوں وکٹر ہیوگو کا، کہ وہ کہتا ہے کہ ہر انسان کے دل اور ذہن میں ایسے ایسے خیال آتے ہیں کہ اگر ان پر سزا دی جائے تو دنیا کا ہر آدمی دن میں 10 مرتبہ پھانسی پر چڑھنے کا مستحق قرار پائے، مگر یہ خیالات آپ کے ذہن میں بھی موجود ہوتے ہیں کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، کون ہے، کیسا ہے، کیوں کر ہے۔ مگر اثبات حق کے لیے، جیسے ایک شاعر ہے جوش ملیح عادی، کیا خوب کہا کہ ہم اہل نظر کو اثبات حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ انکار کی سب سے بڑی دلیل رکھتا ہوں، سب سے بڑی دلیل جس نے دنیا کو بہت متاثر کیا ہے اور جس نے ایک پوری صدی کو اپنے نام سے منسوب کیا، وہ لارڈ رسل کی جو ہے وہ تھی۔ پھر جو ہے وہ سیمنٹکس کے ماہرین تھے، لاجیکل پازیٹیوزم تھا، تو اس کے ذہن میں موجود جو ہے ہونا۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر ایک اندھے آدمی نے ہاتھی نہیں دیکھا ہوا تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ ہاتھی کیا ہے۔ اس کے برعکس یہ گول میز کی اگزامپل لے لیں، ٹھیک ہے، مگر چونکہ گول میز کی بناوٹ ہمارے ذہن میں موجود ہے، اس لیے میز چاہے چورس ہو، لمبا ہو، چوڑا ہو، یا آپ کہہ لیں تپائی ہو، کسی قسم کا بھی میز ہوگا، تو فوری طور پر میرا لاجیکل کنسٹرکٹ مجھے بتائے گا کہ یہ میز ہے اور میں اسے ٹیبل ہی سمجھوں گا۔ تو ایک بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ جو لارڈ برٹرینڈ رسل تھا، تو جب وہ عیسائیت پر اپنا اعتراض کر رہا تھا تو کسی نے اسے کہا کہ کیا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں، تمام جو یہ گاسپل سچائیاں ہیں وہ ایک جیسی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ علمی بددیانتی کی بہت بڑی مثال ہے، اس لیے کہ بغیر ایک کتاب کو پڑھے انہوں نے اس کی مماثلت جو ہے وہ دوسری کتاب سے کر دی۔ اور اب مسلمان یہی تو کر رہے ہیں نا، کہ قرآن جو اللہ کی پہچان کے لیے اترا ہے، اب اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جو مولوی صاحب نے اللہ کا انٹروڈکشن کروا دیا ہے، بس وہ اللہ ہو گیا۔ تو ایک بڑے سے بڑا عالم کبھی ریفرنس کی غلطی ضرور کرتا ہے، اور یہی غلطی وہ تب انہوں نے بھی کی، یہ جو بھی تھے یہ ایتھیسٹ کے آپ کہہ لیں
تو ان کا مختصر ترین نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارے جو برین کے کنسٹرکٹس میں اللہ کا کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، اس لیے خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، خدا کے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور یہیں سے شاید جو ہے وہ اب سے زیادہ وہ غیر منطقی پیٹرن شروع ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل میں قرآن پر الہامی کتاب کا یقین نہیں رکھتا، میں قرآن کو خدا کی کتاب نہیں سمجھتا، میں قرآن کو کتاب مقدس نہیں کہتا، میں اعتراض کرنے والا ہوں، میں عالم تشکیک کا مسافر ہوں، مجھے اعتراض ہے۔ آپ کہتے ہیں رسول نے کہا، تو میں کہتا ہوں کہ میں رسول کو مانتا تو پھر کام آسان نہ ہو جاتا۔ تو سیمنٹکس کے ماہرین نے کہا کہ ہم نے لفظ دے دے کر ایک واہمہ کو حقیقت بنا دیا، خوف اور وحشت کے الفاظ نے اس کو اتنی عزت دی ہے، ہم نے ایک تصور کو اتنے الفاظ دے دیے، خدائے ذوالجلال والاکرام، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا سلام، یا مومن، یا حی، یا قیوم، تو کیا کیا ہم نے اس کو صفات نہیں دیں۔ اب وہ صفات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب چھلکے اتارنا ہم سے وہ ممکن نہیں، بہرحال ہم ان کو نکال کر، چھلکوں کو اتار کر یہ نہیں لوگوں کو بتا سکتے کہ خدا نہیں ہے، اب خواہ خواہ ڈر رہے ہیں۔ اوکے، تو یہ اعتراضات جو ہے وہ مؤثر اور آپ کہہ لیں خوبصورت ہیں، مگر انسان سے سب سے بڑی غلطی اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی دلیل کو اپنے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ رسل کہہ رہا ہے کہ خدا کے بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے، جبکہ ایک کتاب دعویٰ کر رہی ہے کہ میں خدا کا ڈیٹا ہوں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس کتاب سے دلچسپی نہیں ہو سکتی، کہ اس لیے کہ اگر وہ کتاب کھول لی تو میری زندگی، میری آزادی، میری حریت کی سب سے بڑی حریف وہ کتاب ہے، جو مجھے ایک ایسے آقا کی خبر دے رہی ہے کہ جس کا میں غلام ہوں۔ تو چنانچہ میں اگر قرآن کو اطاعت کے ساتھ نہیں دیکھوں گا، ٹھیک ہے، میں بلکہ اسے اپنی آپ کہہ لیں بے عزتی سمجھ کر دیکھوں گا نا، کہ یہ تو وہ کتاب ہے جو مجھے غلام بنا دے گی۔ تو ایک کتاب جو میری آزادی سلب کر رہی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تمہارا اللہ ہے، میں اس کا ڈیٹا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ڈیٹا کی پرکھ کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم میں اتنی جرت ہے کہ ہم اس پر تنقید کر سکیں؟ کیا خدا تنقید سے خوفزدہ ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ خدا ہے، جو کوئی بھی ہے، جو اس کتاب کا مصنف اور مالک لکھنے والا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ میرے الفاظ ہیں، کیا اس بات سے ڈرتا ہے کہ انسان اس پر تنقید کرے؟ کیا وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ ہمارے شکوک و شبہات کو برداشت کر سکے؟ تو اگر آپ قرآن کھولیں گے تو پہلی دہشت جو وہ آپ پر طاری کرتا ہے وہ یہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ تو اب قرآن کے مطالعے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ تنقید کے معیار پر پرکھیں، اسے اپنی دانش، حاصل کردہ علم، فلسفیانہ منطق کے اعلیٰ ترین قانون سے جانچیں۔ ہمت کی پستی اور کم علمی کو تنقید نہیں کہا جا سکتا۔ ایک کتاب کے برابر آنے کے لیے ہمیں اس کتاب پر پورا عبور کرنا ہوگا، اس کتاب کے محل وقوع پر نظر رکھنی ہوگی۔ قرآن کس وقت سے یہ دعویٰ کر رہا ہے؟ آج سے تقریباً 1500 برس پہلے۔ تو ہمارے پاس بہت سے اعتراض ایسے آئے ہیں جن میں بغیر سوچے سمجھے کہا گیا کہ قرآن پرانی تہذیبوں کے الفاظ کو دہراتا ہے۔ بہت سارے جدید ترین علماء نے کہا کہ قرآن آج کے علوم پر پورا نہیں اترتا، اس کو تکنیکی بنیادوں پر جج کیوں نہ کیا جائے۔ مگر ایک شرط تو موجود ہے کہ قرآن چونکہ فلکیات کی بات کرتا ہے، بائیولوجی اور حقیقت اشیاء کی بات کرتا ہے، وجود اشیاء کے متعین کرتا ہے، اس لیے کم از کم قرآن کو سمجھنے کے لیے ہماری مدت علم اور ہمارا علم و دانش اتنا وسیع ہو کہ ہم قرآن کے دیے ہوئے بیان کو اسی تناظر سے پرکھ سکیں۔ تو قرآن میں 2 قسم کے بیانات ہیں، ایک تو وہ بیانات ہیں جن کا تعلق عبادات سے، اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، آپ کہتے ہیں نہیں تو میں اس پر یقین نہیں رکھتا، حتیٰ کہ تم یہ ثابت نہ کرو کہ میں اس میں یقین نہیں رکھتا۔ قرآن کہتا ہے صدقات دو، آپ کہتے ہیں خام خواہ میں کیوں اپنا مال ضائع کروں۔ قرآن میں صرف یہی بیانات نہیں ہیں، حقائق اشیاء سے متعلق سینکڑوں ایسے بیانات موجود ہیں جن کا تعلق عبادات سے، فرضی خیالات سے نہیں ہے۔ وہ تمام موضوعات پر گفتگو کرتا ہوا ایک فائنل اور حتمی فیصلہ دیتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک حتمی فیصلہ بھی ٹوٹ جائے، ایک بات بھی غلط ہو جائے، تو قرآن نہیں صاحب قرآن غلط ہو جاتا ہے۔ تو کتاب جس کی کتاب ہے، اس کتاب کا مصنف جو ہے وہ غلط قرار پاتا ہے، تو وہ پھر خدا نہیں ہے۔ اگر خدا کی تعریف میں کوئی چیز شامل ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اس کو اللہ کہتے ہیں جو غلطی نہیں کرتا۔ اگر کتاب کی غلطی ثابت ہو جائے تو پھر وہ اللہ نہیں رہتا بلکہ آپ کی جان بھی
آزاد ہو جاتی ہے. کائنات کی ہر چیز میں حرکت سے لے کر پانی سے ہر چیز کی پیدائش تک قرآن کی ہر بات کو آج سائنس جو ہے وہ درست تسلیم کر رہی ہے، آگے کرتی رہے گی. جس کو بھی یعنی ابھی سائنس جن حقائق پہ نہیں پہنچی تو قرآن نے سارے حقائق بیان کر دیے، پہنچ جائے گی. تو اب ذرا دوسری سائڈ دیکھیں کہ صرف سائنس کی حد تک محدود نہیں رہیں بلکہ سوشالوجی دیکھ لیں. تو اس کی بنیاد تو کہتے ہیں جی اللہ نے نہیں رکھی، یہ تو جدید علم ہے. مگر سوشالوجی کی بنیاد اللہ نے تو اس وقت ہی رکھ دی تھی جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں کہا کہ اے اہل عقل غور کرو، ہم نے قصاص میں زندگی رکھ دی، ہم نے زندگی بچائی ہی قانون قصاص سے. اگر میں یہ قصاص کا قانون نہ بناتا تو تم تو آپس میں لڑ کر مر جاتے، تم ایک دوسرے کو قتل کر دیتے، اور یہ ایسے ہی ہوا. تو اینتھراپولوجی کے بنیادی فلاسفر سے رجوع کر لیں جو انسان کی نسل اور معاشرے کی ترقی پر غور کرتے ہیں، تو سب کے سب اس بات پر متفق ہیں کہ پہلا قانون جو انسانی نسل میں بنا وہ قانون قصاص ہے. ٹھیک ہے. تو اب وہ دیکھیں پرنس ہیمورابی آف جو ہے وہ بائبلون، جو پہلا بیبیلون کا جو تھا وہ پہلا جو قانون دان سمجھا جاتا ہے، تو اس کے آپ کتبے پڑھ لیجیے اور قرآن کی آیات پڑھ لیجیے. آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک. تو حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ دونوں ملتے ہیں، حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن کے زمانے میں یہ کھنڈر تو دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، یہ تو بہت بعد میں دریافت ہوئے. اور اگر کتبے لکھے ہوئے بھی کوئی تھے تو وہ پیغمبر پڑھے لکھے نہیں تھے. سب سے بڑی دلیل جو اللہ نے پیغمبر کے وجود میں دے دی یہ تھی کہ بڑا ہی کرم فرمایا کہ انہیں امی رکھا، انہیں نبی امی کا تفاخر دیا تاکہ وہ کسی سے کچھ اور سیکھے ہی نہیں. جو کچھ اس نے کہنا ہے مجھ سے کہ جو کچھ سیکھنا ہے مجھ سے سیکھے. اور یہ ہوا. سیدنا ابوبکر صدیق نے ایک شعر پڑھا تو سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو دہرایا تو پھر غلط پڑھ دیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ شعر ایسے نہیں ہے، تو آپ نے پھر پڑھا، پھر غلط پڑھا. تو ابوبکر صدیق نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ شعر و شاعری کے لیے تو ہیں ہی نہیں، آپ کو آئے کیسے پھر. تو لیکن ہمیں ابھی اس کی تصدیق کرنی ہے. آپ کے پاس منطق ہے، قرآن کا سارا ڈیٹا جو آپ کے سامنے ہے اسے آپ مروت اور محبت سے بے شک نہ پڑھیے. ٹھیک ہے. جس دان میں مت سجائیے، پوری تنقید صلاحیت سے پڑھیں. آپ میں جتنی بھی صلاحیت ہے تنقید کرنے کی اس سے پڑھیں. اس کی کوئی ایک ہی آیت غلط ثابت کر کے دکھا دیں. ٹھیک ہے. تو کوئی ایک ہی غلط ثابت کر کے کوئی بھی دکھا دے تو ہم کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی اس کا انکار کریں گے. مجھے بھی ایسا خدا نہیں چاہیے جو میری طرح غلطیاں کرتا ہو. لیکن یہ 30 سال سے جو ہے 30 سال کے 1500 سال سے جو ہے وہ ایک 1500 سال تو ہو گئے کتاب آئے، تو تب سے لے کر اب تک کوئی ایک آیت بھی غلط ثابت نہیں کر سکی دنیا. ٹھیک ہے. تو اسی سے جب ہم جڑیں گے تو الحاد کی جڑیں خود بخود کھوکھلی ہو جائیں گی. اور جتنی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے تو اس کی یہی ہے کہ اب قرآن کی طرف لے کے آئیں لوگوں کو اور ان کو کہیں کہ بھائی آپ نہ پڑھو، آپ تنقید کے حوالے سے پڑھ لو. آپ کو اگر چلو ایتھیسٹ کی کوئی دلیل ہی ڈھونڈنی ہے تو قرآن پاک جو کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی کتاب ہوں، تو اس کی کوئی ایک آیت ہی غلط ثابت کر کے دکھا دو. اس میں جو اللہ کی پہچان ہے اگر وہ جھوٹی ہو تو پھر ہم بھی آپ کے ساتھ اللہ کا انکار کریں گے. تو یہی حل ہے اور یہی وجہ تھی کہ یہ قرآن سے دوری ہوگی نا. بس تلاوت کری جاؤ، سمجھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سجا کے رکھ دو، غلاف چڑھا کے رکھ دو، رمضان آئے گا تو پڑھ لیں گے بس. تو اسی چیز پہ جب ہم فوکس کریں گے تو انشاءاللہ سارے مسئلے جو ہے وہ حل ہو جائیں گے.